الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور وما يزال يكررها حتى قلنا ليته سكت أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم قابل قدر محترم دوستوں اور بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے انتہائی اہم موضوع لے کر میں حاضر ہوا ہوں۔ اور وہ ہے الیکشن کے متعلق بات کچھ ہمارے سامنے شریعت کی روشنی میں آ جائے تاکہ وقت کے اوپر انسان صحیح فیصلہ کر سکے۔ میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، میری بات کا تعلق سیاست سے نہیں ہے، میری بات کا تعلق شریعت سے ہے، اس لیے اس بات کو پہلے ذہن میں بٹھا لیں۔ اور ووٹ کی طاقت کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہمارا ملک جمہوری ملک ہے،
اور جمہوری ممالک کے اندر حکمران جو مسلط ہوتے ہیں یا پھر جو مقرر ہوتے ہیں وہ عوام کی رائے کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ووٹ کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے۔ اس لیے ووٹ کی طاقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کوئی قوم اگر ووٹ کی طاقت کو سمجھے تو چاہے وہ اقلیت میں ہو، وہ اپنا حاکم مقرر نہیں کر سکتی، لیکن وہ صحیح طاقت کو سمجھ جائے تو اچھے حاکم کو چننے کی وہ صلاحیت رکھتی ہے۔ اور جو قوم ووٹ کی طاقت کو نہیں سمجھتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی سیاسی طاقت کے اندر وہ کمزوری دکھا رہی ہے۔ وہ اپنے حقوق کا حفاظت پھر نہیں کر سکتی ہے۔ پھر ووٹ کے ذریعے سے لوگ اپنے حقوق کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے مطالبات منوا سکتے ہیں حکومتوں سے، یہی ووٹ کی طاقت ہے۔ سیاسی گلیاروں کے اندر شور اور ہنگامہ برپا ہے، ہر جگہ کے اوپر الیکشن کا چرچا ہے، ہمارے سروں پر ہے، یہ ماحول ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس سلسلے میں شریعت نے ہمیں کیا حکم کیا ہے، اس بات کو سمجھیں۔ کوئی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں ہے، زندگی کا کوئی موڑ ایسا نہیں ہے جہاں شریعت کی طرف سے اس امت کی رہنمائی نہ کی گئی ہو، کوئی راستہ نہیں ہے ایسا۔ ہر جگہ کے اوپر شریعت کے احکام ملیں گے، اس کے اصول ملیں گے۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر شریعت کا کیا حکم ہوگا، یہ ہماری دین کی کمزوری ہے۔ بہت بڑے بڑے احکام ہیں اس کے متعلق، تو اسی بات کو تو سمجھنا ہے۔ شریعت کے روح سے جب کوئی آدمی ووٹ کی اہمیت کو نہیں سمجھے گا تو وہ سیاسی لائن سے بھی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اسی لیے ہمارے ذہن کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ بھئی ووٹ دینے کی ضرورت کیا ہے، میں اکیلا نہیں دوں گا تو کیا بگڑ جائے گا۔ کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ جب میدان سیاست پر نظر پڑتی ہے تو ہر جگہ پر گندگی نظر آتی ہے۔ اس ماحول سے میرا کیا تعلق ہے؟ کہیں جھوٹ نظر آئے گا، کہیں دھوکہ ہے، کہیں فریب ہے، کہیں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، پوری جھاڑیاں ہو چکی ہیں میدان سیاست کے اندر۔ یہ میدان خاردار اور کانٹوں سے بھر چکا ہے۔ اس لیے جو اپنی طبعی شرافت کے مالک ہیں وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ اس میدان کے اندر میں اپنا کیا کام انجام دے سکتا ہوں، لہذا میرے لیے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ کہ اچھے لوگ اس کے اندر نہیں آتے ہیں۔ ان کا یہ سمجھنا غلط ہے، اور صرف غلط ہی نہیں ہے، شریعت کی روح سے وہ سب گنہگار ہے۔ ایک بات سمجھ لے،
جو یہ سمجھ کر اپنے ووٹ کا استعمال صحیح نہیں کرتا ہے وہ شریعت کی روشنی میں بہت بڑا مجرم ہے، بہت بڑا گنہگار ہے وہ۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اپنی ووٹ کی طاقت کو نہ سمجھنا اور اس کا استعمال نہ کرنا اور وقت آنے پر ووٹنگ سے دور رہنا، اس کا گناہ چوری، ڈاکہ زنی اور زنا سے زیادہ ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ گناہ ہے۔ اس لیے معمولی سوچ نہیں ہے، بہت بڑی مجرمانہ سوچ ہے ہماری۔ ہم اللہ کے دربار کے اندر گنہگار ہیں اگر یہ سوچ ہے تو۔ اس کو نکالنا پڑے گا، اس غلط فہمی کو۔ ہاں، اور شرعی نقطۂ نظر سے ووٹنگ کرنے کا کیا حکم ہے، اس مسئلے کو سمجھ کر ہمیں ان احکام پر عمل کرنا پڑے گا۔ اور حالیہ زمانے میں اور موجودہ ماحول کے اندر تو ایک ایک ووٹ بہت زیادہ قیمتی بن چکا ہے۔ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ ہاں، ایک ان پڑھ جاہل کا ووٹ بھی اتنا ہی قیمتی ہے جتنا پڑھے لکھے کوئی بہت بڑے ڈگری والے کا ووٹ قیمتی ہوتا ہے، اس کا بھی اتنا ہی قیمتی ہے۔ اس لیے سمجھیں کہ شریعت کی روشنی میں ووٹ کا حکم کیا ہے، کیا مسائل بیان کیے اس نے، کیا احکام دیے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ووٹ کو سمجھنا چاہے تو 3 طریقوں سے سمجھ سکتا ہے۔ کسی نے 4 طریقے بھی بتائے ہیں۔ دیکھیے، یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے الیکشن کے موقع کے متعلق احکامات بیان کیے جاتے ہیں۔ کسی سیاسی پارٹی کا یہاں لینگویج نہیں چلتی ہے کہ اس کا عام کیا جائے گا، ایک بات ذہن میں رکھیے گا۔ یا صرف حکم سنایا جائے گا، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے۔ اور ان احکامات کی روشنی میں آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے اب کیسے چلنا ہے۔ ورنہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بیان سنا، شریعت کے احکام سنے اور لوگ اپنی طرف سے فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی اس کو ووٹنگ کرو اس لیے کہ بیان ہوا تھا۔ کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا؟ مطلب اپنی طرف سے لوگ نکالتے ہیں اور نسبت مسجد کے امام کی طرف کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے موضوع بڑا نازک بھی ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے آج کا موضوع بھی دینی ہے، سیاسی موضوع نہیں ہے، کسی خاص جماعت اور پارٹی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ حکم ہم سب کے لیے ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے تو امید ہے کہ غلط نہیں ہوگا کہ ہمارے لیے تو حکم ہے ہی، اس ملک کے ایک ایک باشندے کے لیے حکم ہے کہ ووٹنگ کے زمانے میں کیا کرنا ہے۔ اس کو ایک ایک کے لیے۔
اس لیے ووٹ دینے کا پہلا حکم تو یہ ہے، پہلی حیثیت یہ ہے کہ ووٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی امیدوار کے متعلق گواہی دے رہے ہیں۔ کس بات کی گواہی؟ اس بات کی گواہی کہ میں نے جس کے اوپر گویا کہ میرا ووٹ گیا ہے یہ امیدوار امانت دار ہے، دیانت دار ہے اور اس عہدے کے لائق ہے، اس کام کے لائق ہے، اس بات کی آپ گواہی دے رہے ہیں۔ تو ووٹ کو شہادت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور شہادت کے اصول کیا ہیں شریعت میں؟ قرآن کیا کہتا ہے شہادت کے متعلق؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، ایمان والو اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ میں جب گواہی دینے کا موقع آئے تو اپنی گواہی پیش کر دو، انصاف کرو گواہی کے موقع پر۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، ایسے موقع کے اوپر کہیں ایسا نہ ہو کسی قوم کی دشمنی تم کو ناانصافی پر کھڑا کر دے کہ تم انصاف نہ کرو۔ گواہی کا اصول ہے، چاہے پھر اپنے متعلقین کے خلاف ہی کیوں گواہی نہ دینی پڑے، اس کو بھی قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، ایمان والو انصاف کے ساتھ میں گواہی دو، اللہ کے لیے گواہی دو، چاہے پھر وہ گواہی کا موقع تمہارے ماں باپ، رشتہ دار، متعلقین، دوست احباب، اپنے فرینڈ سرکل کے خلاف ہی کیوں نہ جاتا ہو، لیکن گواہی میں گڑبڑیاں نہ کیا کرو۔ اپنی ذاتی تعلقات اور اپنے مفاد کے لیے گواہی کو جھوٹ کے اوپر مت لے جایا کرو۔ اور اسی کو انصاف کہیں گے کہ سچ بولنا، سچائی کا عادی بننا، موقع آئے تو سچائی کا فیصلہ کرنا۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، قرآن کہتا ہے گواہی کو چھپایا نہ کرو۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو لوگ گواہی کو چھپا دیتے ہیں وہ گنہگار ہے، ان کا دل گنہگار ہے۔ کس کو کہیں گے گواہی کو چھپانا؟ گواہی کو چھپانا ایک تو یہ ہے کہ گواہی ہی نہ دینا، یہ بھی چھپانا ہے، اور گواہی کو چھپانا اس کو بھی کہیں گے کہ گواہی غلط دینا، سچی گواہی نہ دینا، تو سچائی کو چھپانا یہ بھی گواہی کو چھپانا ہے۔ ایک روایت اور ملا لے ساتھ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا قالوا بلی یا رسول اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو سب سے بڑے گناہ، یعنی بڑے گناہوں میں سے بھی سب سے بڑے گناہ، باکبر الکبائر، کبائر میں سے بھی بڑے گناہ، کتنے بڑے گناہ ہوں گے نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہ یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے وہ کون سے گناہ ہے؟ کہ ثلاثاً تین ہیں۔ سنیے وہ تین کون سے گناہ ہیں؟ الاشراک باللہ، ایک تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا کسی کو، اللہ کی ذات اور صفات کے اندر ملاوٹ کرنا، جس کو ہم شرک کہتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ کبائر میں سے بھی بہت ان الشرک لظلم عظیم کہا ہے،
اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں. دوسرا بڑا گناہ وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اور بڑے گناہوں میں سے بھی بڑا ہے. ایک بات سمجھیے، ایسا نہیں کہ چھوٹا گناہ ہے اس کے مقابلے نہیں، بڑے گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ. اور تیسری بات جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی تو اس وقت آپ نے یہ دو باتیں تو اس حال میں کہی تھی کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک لگائے ہوئے تھے. جب تیسرے بڑے گناہ کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانے کا ارادہ فرمایا تو حضور نے اپنی بیٹھک بدل دی، ٹیک چھوڑ دیا. حدیث کے اندر وجلس وکان متکیا. جب یہ دو باتیں آگے کی کہی اس وقت تو آپ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے. اور تیسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ذرا دل کے کانوں سے سنیے اور یوں کہتے الا وقول الزور، سنو اور دل کے کانوں سے سنو، جھوٹی گواہی دینا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور ایک مرتبہ نہیں کہا، فما زال یکررها، حدیث کے الفاظ ہیں الا وقول الزور. بار بار اللہ کے نبی ایک ہی بات کو ارشاد فرماتے، سنو جھوٹی گواہی بہت بڑا گناہ، جھوٹی گواہی بہت بڑا گناہ. اتنی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو دہرایا، اتنی مرتبہ دہرایا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ لیتہ سکت، ہم دل میں سوچنے لگے کہ کاش کہ رسول اللہ خاموش ہو جائے. اتنا بڑا گناہ ہے. ایک گواہی کے متعلق کچھ روایتیں احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، اسی کے پس منظر کے اندر ہم اس بات کو سمجھیں کہ ووٹ دینا یہ بھی گواہی ہے. لہذا اگر کسی نے اپنے ووٹ کو نہیں ڈالا یہ سمجھ کر کہ کیا ہو جائے گا، میرے اکیلے سے کیا ہو جائے گا، لوگ سوچتے ہیں میں اکیلا ووٹ نہیں ڈالوں گا تو کیا ہو جائے گا، جو ہوگا وہ سب آپ پر آئے گا. ووٹ نہ ڈالنا علماء نے حرام لکھا ہے اور ووٹ ڈالنا ضروری کہا ہے. شرعی اخلاقی فریضہ ہے. قوم اور ملت کا تحفظ اسی پر موقوف ہے. اور وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ کے زمرے میں آئے گا وہ کہ جو ووٹ نہیں ڈالے گا وہ اللہ کے دربار کے اندر گنہگار ہوگا، اس نے گواہی کو چھپایا ہے. جب اس سے گواہی مانگی گئی تو اس نے چھپائی ہے گواہی کو. ووٹ نہ ڈال کر اس نے جرم کیا ہے. اور اگر غلط جگہ پر ووٹ ڈالا تو یہ بھی مجرم ہے، یہ بھی گنہگار ہے. وقتی اور عارضی فائدے کے لیے اگر کوئی اپنے ووٹ کا استعمال غلط کرے گا تو مطلقاً اس کو ظاہری طور پر چند دنوں کا فائدہ تو مل جائے گا، لیکن اللہ کے دربار میں پہنچ کر اس کو جواب دینا ہوگا کہ تیرے ایک غلط ووٹ کی وجہ سے کئی بے قصوروں کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں، تو نے کیا کیا تھا اس میں. معمولی فائدے کے لیے ہم یہ کام کر بیٹھتے ہیں. اس لیے اپنی گواہیوں کو نہ چھپائے.
اور غلط جگہ پر استعمال نہ کرے۔ جس کے متعلق آپ گواہی دے رہے، کم سے کم آپ کو دل کے اندر اتنا اطمینان تو ضرور ہونا چاہیے کہ بھئی امانت دار ہے، اس کام کا اہل ہے، آپ اس کو ووٹ دیجئے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اب تو کوئی اچھا رہا کہاں، سب ایک جیسے ہی ہو گئے، کیونکہ یہ بھی سب سے بڑا مسئلہ ہے، لوگوں کی سوچ ایسی ہو گئی، لہذا کسی میں بھی ڈالو تو کہ یہ بھی غلط سوچ ہے۔ یہ بھی غلط سوچ ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اِذَا ابْتُلِيتَ بِبَلِيَّتَيْنِ فَاخْتَرْ أَهْوَنَهُمَا۔ جب تم دو مصیبتوں میں گر جاؤ، دو مصیبتوں میں پھنس جاؤ تو کیا کرو گے؟ اس وقت تمہارے سامنے دونوں ہی راستے جب ایک ہی جیسے نظر آتے ہو اور آپ کے دماغ اور آپ کے سوچ کے مطابق کہ کوئی بھی اب اچھا نہیں رہا، تو اتنا تو ضرور ہوگا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک تھوڑا اچھا ہوگا دوسرے کے مقابلے میں، اس کو چننا ضروری ہوگا۔ چھوٹی مصیبت کے راستے کو اپنا لیجئے۔ اس لیے یہ نہ سمجھے کہ اب تو سب برابر ہے، اس لیے کہیں کچھ بھی ہو جائے۔ گواہی کا استعمال صحیح کریے، شہادت، ووٹ۔ ووٹ کو وکالت بھی کہہ سکتے ہیں۔ وکالت کا مطلب کہ آپ جس کو ووٹ دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیج رہے ہیں آگے تک، تاکہ آپ کی زبان اور آپ کی لینگویج وہ سمجھے اور وہ اوپر جا کر آپ کے اور امت کے مسائل کو، قوم اور ملک کے مسائل کو سامنے رکھ کر حل کرے۔ جس کو ووٹ دیا آپ نے اس کو چنا ہے، اپنا نمائندہ بنایا ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ آپ اپنے عام کاروبار کے اندر، عام حالات کے اندر آپ جب اپنا کوئی نمائندہ بناتے ہیں، یا کوئی کمپنی ہے اس کا کوئی مینیجر ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں پورا کنٹرول ہوتا ہے، تو جو کمپنی کا مالک ہوتا ہے وہ کس کو بنائے گا؟ ایسے آدمی کو بنائے گا جو اس کے بھی سر چڑھ جائے؟ وہ سوچے گا کہ ایسا ہونا چاہیے پورے کمپنی کے مینجمنٹ کو چلانے والا کہ جو کل ایسا، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں جا کر یہ میرے ہی سر چڑھ جائے اور وہ سیٹ کے اوپر ہی مسلط ہو جائے۔ ایسے کے ہاتھ میں ہم بھی اپنے کاروبار کے اندر کسی کو نمائندہ بناتے نہیں، اور یہ تو ہم بہت بڑا نمائندہ چننے جا رہے ہیں۔ اس لیے ایسے نمائندے کو چننا ضروری ہے جس کے اندر قوم کی ہمدردی ہو، قوم اور ملک یعنی کہ ملت کے مسائل ہو اور لوگوں کے درد کو سمجھ سکتا ہو۔ ایسے کو آپ اپنا نمائندہ بنا کر اور چن کر بھیجیں گے تو اس کے مسائل حل ہوں گے۔ ورنہ تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اب 5 سال تک انتظار کرو، اب تو بات ختم ہو گئی، بہت سارے وعدے کیے جائیں گے، بہت ساری امیدیں دلائی جائے گی، جیسے ہم سب کو دلائی گئی۔ تو آپ اپنا نمائندہ ہی ایسا چنیے جو اپنے وعدوں کے اوپر اور اپنے لوگوں کے امیدوں کے اوپر پورا اتر سکے۔ آپ نے اپنا نمائندہ چنا ہے، جب اپنے کاروبار کے اندر غلط نمائندہ نہیں چن سکتے تو اتنے بڑے مسئلے کے اندر آپ نے اپنا نمائندہ غلط کس طریقے سے چوائس کر لیا؟ اس لیے ووٹ کو وکالت بھی کہہ سکتے ہیں، وکیل بنانا، اور ووٹ کو سفارش بھی کہہ سکتے ہیں۔
سفارش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ آپ کسی امیدوار کے متعلق اس بات کی سفارش کر رہے ہیں کہ بھئی جس کے لیے یہ آدمی یعنی کہ امیدوار جو بھی کھڑا ہوا ہے یہ اس کام کے لائق ہے، اہل ہے، ہم اس کی سفارش کرتے ہیں، اس کو چنا جا رہے ہیں۔ جیسے سرکاری محکموں کے اندر اگر کسی کا کام نہ بنتا ہو یا دوسرے اداروں کے اندر اگر کسی کا کوئی کام نہ بنتا ہو تو وہاں پر کام بنانے کے لیے کس کو لیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ بھئی لاکھ وقت سے کام چلے گا، تو ایسے آدمی کو لے جاتے ہیں جس کی پہنچ اوپر تک ہوتی ہے، تو وہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری سفارش کر رہا ہے، جب وہ سفارش کرتا ہے تو ہمارا کام بن جاتا ہے۔ وہ یہی کہتا ہے کہ بھئی یہ آدمی اچھا ہے اور یہ فلانا آدمی ہے، ایسا ہے نا، یہ غلط آدمی نہیں، اس کا کام کر دو، تو فوراً ہو جاتا ہے، یہ سفارش ہے۔ تو اسی طریقے سے اس کے اندر بھی ہوتا ہے کہ آپ جس کو ووٹ کر رہے ہیں، اپنا ووٹ جس کو ڈال رہے ہیں، گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اس وقت کہ جس کے اوپر میں نے بٹن دبایا ہے یا جس کو میں نے اپنا ووٹ دیا ہے وہ آدمی اس کام کے لائق جو اس نے کہا ہے یا اس عہدے کے لائق جو وہ کہہ رہا ہے وہ اہل ہے، لہذا اس کو چنا جائے۔ اور سفارش کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے؟ مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا۔ جو اچھے کام کی سفارش کرے گا، جو اچھی سفارش کرے گا، وہ جو بھی کام کرے گا آپ کا بھی حصہ لگے گا۔ یہ مت سمجھیے، آپ نے اپنا کردار جو ادا کیا ہے، اب امت کو، قوم کو، لوگوں کو جو بھی بینیفٹ مل رہا ہے، جو بھی فائدہ مل رہا ہے، جس کو انصاف مل رہا ہے، جس غریب کو روزگار مل رہا ہے، جس کے مشکل مسائل قوم یا ملک کے اعتبار سے جو حل ہو رہے ہیں، اس کے اندر آپ نے بھی کام کیا ہے، اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ آپ کو اس کا اجر ملے گا، آپ کا ووٹ ضائع نہیں گیا ہے، ہاں، کیونکہ آپ نے اچھی سفارش کی ہے، کام کی جگہ پر لگایا ہے آپ نے اپنا ووٹ کو، اور لوگوں کی دعائیں ملے گی، اجر میں حصے داری ملے گی۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اور اگر غلط سفارش کر دی تو پھر تیار ہو جائے آپ سب لوگوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے۔ جس غریب کی آہ نکلے گی، جس مظلوم کو تڑپایا جائے گا، جس کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، آپ بھی اللہ کے دربار میں جواب دیں گے، کیونکہ آپ بھی اس کے حصے دار بنے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے ووٹ کی طاقت کو سمجھنا چاہیے۔ آپ شہادت دے رہے ہیں، آپ کسی کی سفارش کر رہے ہیں، آپ وکالت کر رہے ہیں، آپ نمائندہ چننے جا رہے ہیں، سروں پر ہے، ماحول کھڑا ہے ہمارے سر پر۔ اس کا ایک مسئلہ بتا دوں، کسی کا اپنے ووٹ کو بیچنا پیسوں کے بدلے میں، چند روپیوں کے بدلے میں، شریعت کیا کہتی ہے؟ یا پیسوں کے بدلے میں کسی کا ووٹ کو توڑنا، مسئلہ سمجھ جائے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے رشوت خوروں کے اوپر اور جو رشوت لے رہے ہیں، جو رشوت دے رہے ہیں، ان کے اوپر لعنت فرمائی ہے، وہ رسول اللہ کی نگاہ میں ملعون ہے۔ عارضی دنیا کی مفاد کے خاطر اللہ کے نبی کی لعنت کے مستحق بن چکے ہیں، نہ رسول اللہ کی شفقت ان کو حاصل ہوگی، اور جس پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ بھی لعنت فرماتے ہیں۔ اس لیے اپنے ووٹ کو نہیں بیچنا چاہیے، کسی کے دباؤ میں آ کر اختیار، بھارت کے قانون نے ہر ایک کو اختیار دیا ہے، جس کی مرضی جہاں چاہے بٹن دبائے گا۔ آپ کو کون مجبور کر رہا ہے؟ آئینی ہمارا حق ہے یہ، ہم کسی کے اوپر یہ نہیں کر سکتے، یا اس طریقے سے کسی کو بہلا پھسلا کر اپنی مرضی کے اوپر نہیں چلا سکتے، اس کو ہر ایک کا اختیار ہے۔ اگر کوئی یہ کر رہا ہے تو شریعت کی نگاہ میں تو مجرم ہے، قانون کی نگاہ میں بھی مجرم ہے۔ دباؤ ڈالے گا تو کسی کو ڈرا دھمکا کر، اور یہ کیا طریقہ ہے؟ چھوٹے چھوٹے چند دنیا کے یعنی کہ عارضی مفادات کے خاطر اپنے ووٹ کو اس طریقے سے بے قیمت بنا دینا۔ ہاں، اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک چھوٹا سا بچہ، وہ بیمار ہو گیا ہے، بخار لگ گیا ہے، ڈاکٹر نے کھانے پینے کے اعتبار سے پرہیز بتایا اس کو، لیکن وہ بچہ ضد میں آیا، اب ایسی چیزیں کھانے کو مانگ رہا ہے جو اس کی بیماری کو بڑھاوا دے گی۔ وقتی لذت کے خاطر اگر کوئی ماں باپ اپنے بچے کو ایسی چیز کھلائے جو اس کی بیماری کو بڑھاوا دے، تو کیا ماں باپ کی طرف سے بچے پر انصاف کہا جائے گا؟ یہ وقتی ٹیسٹ کے خاطر، وقتی لذت کے خاطر یہ بچہ اپنی بیماری کو نہیں سمجھ رہا ہے، چند منٹ کی لذت کے خاطر ایسی چیز کھانے کو پسند کر رہا ہے کہ فی الحال اس چیز کا کھانا اس کے لیے زہر ہے۔ اسی طریقے سے رشوت لینے اور دینے والوں نے اسی بچے کی مثال قائم کی ہے کہ وقتی نفع کے خاطر انہوں نے زہر کو کھا لیا ہے۔ وقتی نفع کے خاطر جو عارضی دکھ رہا ہے لیکن یہ زہر ہے جو کھایا جا رہا ہے، اس لیے یہ کام غلط ہے، ناجائز ہے، اس کو رشوت کہا گیا ہے، گناہ ہے۔ اس لیے موقع کے اوپر حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے صحیح فیصلہ کرنا یہ ایمان والے کے ایمان کا تقاضا ہے۔ غلط فیصلہ کرنا یہ ہماری بے غیرتی کی نشانیوں کے لیے ہے۔ مسائل کو دیکھیں، امت کے حالات کو دیکھیں، ملک کے حالات کو دیکھیں، ہمارے اوپر اور پوری قوم کے اوپر، صرف مسلمانوں کے اوپر ہی نہیں ہے، ہمارے برادران وطن پر بھی ہے سمام۔ ہم دیکھیں نا کتنے ایسے بیچارے ہیں بے سہارا، تو اپنے نمائندے کو چننے میں ذرا ہوش اور جو خالی جوش سے کام نہ لے، اور ضرور ووٹنگ کریں، ضرور کریں۔ جو نہ کہتے ان کو سمجھائے، لے جائے، وہ اپنی مرضی سے جس کو دینا چاہے دے، لیکن ان کو لے جائے جگہ کے اوپر، وہ ووٹنگ کریں گے۔ اس غلط فہمی کو نکالنا ضروری ہے کہ ایک تو میرے اکیلے سے کیا ہوگا، دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ جو آدمی یہ ایک شرافت کی وجہ سے کہتا ہے نا، آدمی شریف ہوتا ہے، اے کون پڑے اس جھنجھٹ کے اندر، سب لوگ کر دیں گے، ہو جائے گا جو ہونا ہے۔
تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ گویا کہ ہم سب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ پورا میدان سیاست آلریڈی اس کے اندر کانٹے دار جھاڑیاں تو اگائی ہے، ہم اور زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ببول کے بڑے بڑے درخت بھی اگ جائے تاکہ ہر چلنے والے کا پیر زخمی ہو جائے۔ آپ کی شرافت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ جائیں، انسان کی طبعی شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جائیے اور اچھے نمائندے کے اوپر آپ اپنا کارنامہ انجام دیجیے۔ یہ اصل ہے۔ یہ ووٹ کے متعلق کچھ حقیقت تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ضروری تھی۔ کوشش کرے کہ انشاءاللہ موقع کے اوپر، اور اللہ سے دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ جس میں خیر ہو، بھلائی ہو قوم کا اور اس طریقے سے سارے لوگوں کا فائدہ ہو، ایسا نمائندہ چن کر ہمارے سامنے آئے تاکہ لوگوں کے اٹکے ہوئے کام بنے اور مسائل جو مشکل ہوتے چلے جاتے ان مسائل کے اندر کچھ آسانیاں پیدا ہوں۔ یہ ضرور اس کی دعائیں بھی کریں، ہمارا کردار جو ہم ادا کریں گے اور ساتھ ساتھ میں دعا بھی کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس دو ہتھیار ہیں۔ ایک تو میدان عمل میں اپنے کردار کو ادا کیجئے اور نتیجے کے لیے رب سے دعا کیجئے، دو کام کریے۔ ہم اپنا کردار میدان عمل میں ادا تو نہیں کرتے ہیں اور لوگ کہتے تھے کہ دعا کرو نہیں ہو جائے گا، تو دعاؤں کے ذریعے سے تو کوئی نمازی بھی نہیں بنے گا، اس کو مسجد تک آنا پڑے گا۔ بھائی دعا کے ذریعے سے کوئی نمازی بن گیا؟ ہاں فجر میں کوئی آ گئے ہیں دعا کے ذریعے سے، کسی نے دعا کی اور آنکھ کھل گئی، بھائی کیوں آیا؟ کہ دعا کی وجہ سے آیا۔ بھائی تو اٹھ کر کھڑا تو ہو، تو میدان عمل میں کچھ کارگزاری کریے، اس کے بعد پھر اللہ کے دربار کے اندر دعا کیجئے کہ اللہ میرا جو کارنامہ تھا یا مجھے جو کام کرنا تھا یہ کام میں نے اپنے حصے کا تو کر دیا ہے، نتیجہ رب تیرے ہاتھ میں، تو ایسا نتیجہ ہمارے سامنے کھول کر یعنی ظاہر فرما جس میں سارے لوگوں کا فائدہ ہو جائے۔ یہ دعا کریے۔ اس لیے ایک ایک کے ووٹ کی قیمت کو پہچانیے، افراد کی قیمت ہے۔ ہاں جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں، کسی نے بڑی عجیب بات کی، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے ہیں۔ وہاں تو سر دیکھے جاتے ہیں بھائی، جمہوریت کے اندر قابلیت تھوڑی دیکھی جاتی ہے، تو جہاں سر زیادہ ہوں گے وہاں اکثریت کا فیصلہ ہوگا بھائی۔ ہاں اور یہ لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ کس طریقے سے ہمیں وہ فیصلہ ہمارے سامنے ظاہر کرنا ہے، کسی ایک فرد واحد کے اوپر موقوف نہیں ہے، کسی ایک انسان کے اوپر موقوف نہیں ہے، یہ پوری قوم کو، پورے سماج کو یہ کام کرنا ہے۔ سب مل کر انجام دیں گے تو انشاءاللہ کام اچھا نتیجہ ظاہر ہوگا۔ اس لیے کوشش کریے کہ ہم اپنے ووٹ کو صحیح جگہ کے اوپر استعمال کریں گے۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔